اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے عنوان سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے۔ وعدہ خلافی ایک اہم موضوع ہے۔ انسان جہاں زندگی بسر کرتا ہے اس کی پہچان وعدہ نبھانے کے ذریعے ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے، ہم آپ سب کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی زبان دے تو پھر اس زبان میں دھوکہ نہ دے، بلکہ جو وعدہ کرے اس وعدہ کو نبھائے۔ آپ کبھی غور کریں، وعدہ خلافی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ شاید وعدہ کرنے والے پہ اتنا زیادہ اثر نہ پڑے، مگر جس سے وعدہ کیا گیا ہے وہ امید لگا بیٹھتا ہے، اور جیسے ہی وہ وعدہ خلافی کرتا ہے فوراً وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے، مایوسی انسان کو خودکشی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے وعدہ خلافی علماء اخلاق کی نظر میں روحانی بیماریوں میں اہم بیماری شمار کیا جاتا ہے۔ وعدہ یعنی اگر کسی سے کچھ کہا ہے اسے نبھاؤ، اور اگر نبھا نہیں سکتے ہو تو پھر وعدہ نہ کرو، اس لیے کہ انسان کی پہچان وعدہ وفائی سے ہے۔ وعدہ خلافی سے جو بھی اس کی پہچان ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہمیشہ وعدہ وفائی کرے۔ لوگوں کے سامنے عزت و مقام حاصل کرنے کا ایک ذریعہ وعدہ وفائی ہے۔ بہت سی بیماریاں صرف وعدہ خلافی کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ قرآن نے اگر دیکھا جائے ہر جگہ خدا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ وعدہ نبھانے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، یا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے حوالے سے کہہ رہا ہے ہرگز وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر اللہ ان لوگوں کے حوالے سے گفتگو کہ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، جو لوگ اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں، وَلَا يَنْقِضُونَ الْمِيثَاقَ، اور جو وعدہ کیے ہیں اس کو وہ توڑتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک مومن اور خصوصاً رسولوں کی پہچان اللہ نے بتائی ہے۔ اگر وعدہ وفائی کی جائے تو پھر معاشرے میں سماج میں بہت سی خوبیاں خود بخود عام ہو جائیں گی۔ زیادہ تر انسان ایک دوسرے کے حوالے سے یہ وعدہ خلافی کی وجہ سے بدظن ہو گیا ہے، پھر وہ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ جب بھروسہ نہیں کرتا تو سماج میں بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو نفسا نفسی کے عالم میں انسان مبتلا ہو رہا ہے۔ جب سامنے والوں پہ بھروسہ نہیں ہے پھر انسان اپنے آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، اور پھر اکیلی دنیا میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ سماجی پھر ماحول خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر وعدہ وفائی کو دیکھا جائے تو رسول خدا سب سے اچھا وعدہ نبھانے والوں میں سے، بلکہ روایت یہ ہے کہ جو وعدہ نبھائے نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ یعنی عجیب معاملہ ہے، ہمارے ہاں لوگ کسے دیندار کہتے ہیں یہ بہت نماز پڑھتا ہے اس لیے یہ دیندار ہے، یہ بہت عزاداری کرتا ہے اس لیے یہ دیندار ہے۔ نہیں، دینداری کی ایک پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جو وعدہ کرے اس کی مخالفت نہ کرے، جو وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی نہ کرے، یہ دینداری کی پہچان ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ میرے لیے، مگر وعدہ خلافی یہ اصل میں کسی دوسرے کو مایوس کرنا، کسی دوسرے کے سامنے جھوٹا ثابت ہونا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو دیندار اس معنی میں نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی بھی دیندار لوگوں کو تلاش کرنا ہو تو مسجد میں تلاش نہ کیجیے گا، جائیے بازار میں دیکھیے جنہوں نے جو زبان دی ہے اس پر وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سب کچھ تو ہوگا مگر وہ دیندار نہیں ہوں گے۔ قرآن میں رسول خدا کے حوالے سے، بہت سے رسولوں کے حوالے سے یہی صفت کو اہم صفت بتایا گیا۔
بہت سے نبیوں کی داستان جب ذکر کی گئی تو اس میں یہی ذکر کیا گیا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ جو کہتے تھے اس میں سچے تھے، جو وعدہ دیتے تھے اس میں وہ سچے تھے، اس میں ذرہ برابر بھی دھوکہ نہیں تھا۔ جناب اسماعیل کی عجیب واقعہ ہے، جناب اسماعیل، اسی آیت کے ذیل میں ایک روایت ہے کہ جناب اسماعیل کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے وعدہ کیا کہ میں حاضر ہوں گا، فلاں جگہ ایک مقام طے کیا گیا، اور وہ شخص وہاں آیا نہیں۔ کافی دن گزر گئے، حضرت اسماعیل وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ جو تھا اس وعدے کو سب توڑ سکتے ہیں، رسول اور رسول والے، علی اور علی والے نہیں توڑ۔ آج کل بہت لوگ آسانی سے کہہ رہے ہیں ارے یہ سب آج کی دنیا میں سب آسان ہے۔ دیکھیں اگر سب کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ ایسی ہی داستان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے کہ ایک شخص سے وعدہ تھا کہ ایک پتھر کے پاس وہ ملے گا، مگر وہ نہ آیا، جس کی وجہ سے کافی دھوپ میں رسول خدا اس شخص کا وہاں انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ جو کیا ہے اس میں وعدہ خلافی دوسروں کی طرف سے ہو تو وہ اس کا گناہ ہے، مگر خدا والے، رسول والے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے دنیا کو وعدہ وفائی کا سبق دیا ہو، وہ کیسے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ وعدہ خلافی کے حوالے سے عجیب روایت ہے، کہا وعدہ کے لیے 3 چیزیں ایسی ہیں، روایت بہت اچھی ہے، جس روایت کو اگر انسان ایک مرتبہ دیکھے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا عذر لأحد فیہا، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے میں کسی کے لیے بھی کوئی عذر نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے امانت کا ادا کرنا، اب چاہے وہ فاجر کو واپس کرنا ہو چاہے مومن کو، یہ نہیں کہ ہاں فاجر ہے، کافر ہے، اس کی امانت میں ہم خیانت کریں گے، نہیں، مومن ہو یا فاسق ہو یا فاجر ہو، امانت میں ادائیگی میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، چاہے فاجر ہو یا مومن ہو، وعدہ وفائی کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہو۔ اور تیسرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے تمہارے ماں باپ منافق ہوں، کافر ہوں، فاسق ہوں، مومن ہوں، ان کے خلاف تمہیں نہیں جانا ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا ہے، احسان کے ساتھ پیش آنا ہے، ہمیشہ بر کرنا ہے۔ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، ارے فلاں صاحب ان کے پاس دین نہیں ہے، ارے وہ منافق ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان سے اب ہم جو وعدہ کریں وہ نبھائیں گے نہیں، بلکہ مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی بھی ہو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اچھا، اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ظاہراً ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، نہ، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ خود میری جو عزت لوگوں کے سامنے ہے، جو میری زبان کی اہمیت ہے، وہ خود بخود کم ہو جائے گی۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ جیسے ہی وعدہ خلافی، جس نے بھی عہد و پیمان کو توڑا، وہ اصل میں اپنے لیے نقصان کا راستہ فراہم کرتا ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر پھر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ وعدہ خلافی کرنے کے لیے بہت سے لوگ اس طرح، یہ تربیتی پہلو ہے، یہ ہے کہ انسان اگر وعدہ کرتا ہے تو آیت بھی ہے الذین یوفون بعہد اللہ، بہترین وسیلہ یہ ہے کہ اگر رسول والے ہو، علی والے ہو، تو وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرنا۔ ہمارے یہاں ایک چیز بہت عام ہے، تربیتی پہلو سے، بہت تربیت اولاد کے لیے بہت اہم پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے وعدہ کر لیتے ہیں، بیٹا آج میں تمہارے لیے یہ لے کے آؤں گا، بیٹا آج تمہارے لیے یہ لے کر آؤں گا۔ ہوتا کیا ہے کہ بس شام میں جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جب کچھ نہیں ہوتا تو بیٹا مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رہے، اگر غریب ہو تو اپنے بچوں سے وعدہ نہ کرو، اور اگر وعدہ کر رہے ہو تو پھر وعدہ خلافی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، وہ خدا کو رازق نہیں مانتا، رزق دینے والا خدا کو نہیں جانتا، اس لیے کہ اس کی عقل ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی ہے کہ وہ خدا کو سمجھے کہ خدا رازق ہے۔
وہ رزق دینے والا، کھانا پینا دینے والا وہ اپنے باپ کو سمجھتا ہے۔ اگر ہم نے وعدہ کر کے اپنے بچے سے وعدہ خلافی کی تو یقین جانیے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اصل رزق دینے والے خدا سے ہمیشہ یہ بچہ مایوس ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بس جائے گی کہ ارے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والے ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، اس لیے وہ خدا پہ پھر بھروسہ نہیں کرتا۔ للہ اپنے بچوں سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کیجیے، اس لیے کہ اس کا اثر پھر توحید پہ پڑے گا، پھر وہ بچہ اپنی پوری زندگی خدا سے دور ہو جائے گا۔ آخر میں خدا سے دعا، خدایا ہمیں وعدہ وفائی کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔